اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیٹ نیوز اور میں ہوں اسد عاہد۔ ناظرین، پچھلے پروگرام میں ہم نے بات یہ کی تھی کہ 1977 سے لے کر 1980 تک جو کچھ کہ جس انداز میں بھٹو کا دور ختم ہوا اور وہاں سے ایک ڈکٹیٹرشپ اور ایک مارشل لا کا دور وہاں پہ سٹارٹ ہوتا ہے، تو اس مارشل لا دور میں جو مکتب اہل بیت، مکتب تشیع کے اوپر جو کچھ ظلم و ستم ڈھایا گیا، اس کے کیا وجوہات تھیں، کہاں کہاں پر کیا کیا واقعات پیش آئے، اسی کے اگلے جو ایک حصہ تھا اس پروگرام کے لیے آج پھر ہمارے ساتھ ہماری معزز شخصیت، ایک معروف تجزیہ کار کہ جو اس وقت اس پورے واقعے کے اندر موجود تھے اور ان پورے واقعات کو دیکھ رہے تھے، جناب ابو عمار صاحب ہمارے ساتھ آن لائن کار پر موجود ہیں۔ ہم ان کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی ابو عمار صاحب، پچھلے پروگرام میں آپ نے 1980 تک کا جو واقعات تھے اس کے اوپر بھرپور انداز میں آپ نے روشنی ڈالی اور اس تاریخ کے حقائق کو بیان کیا کہ کس طرح پاڑا چنار کے اوپر ایک مارشل لا کے دور میں جو ہے وہ ایک مکتب اہل بیت کو کنارے سے لگانے کی کوشش کی گئی اور پھر اس کے اوپر مختلف انداز میں ظلم و ستم و بربریت جاری رکھی۔ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ 82 کے اندر 1982 کے اندر کراچی کے اندر ایک واقعہ پیش آیا تھا کہ جو ایک ناخوشگوار واقعہ تھا، وہ کیسے پیش آیا، وہ کون سا گروہ تھا مسجد سکینہ پر حملہ کرنے والا اور اس کے سربراہان کون کون تھے، اس کے اوپر ہمارے ناظرین تک آپ یہ ایک تاریخ کے وہ حقائق پہنچائیں کہ جو آج تک بہت سے لوگ اس سے محروم ہیں اور ان کو ان حقائق کا علم نہیں ہے۔ جی بسم اللہ۔ بہت شکریہ۔ بالکل، چونکہ یہ تسلسل کے ساتھ یہ پروگرام ہے اور سمجھیں قسطوار ہے، تو میں اس کو تسلسل دینے کے لیے میں یہ کہتا چلوں کہ 1978 کے جو 8 ربیع الاول کو جو جلوس قصر مسیب پرانی ڈزگا سوسائٹی سے نکلتا ہے، جو شاہ نجف ماڈرن روڈ کی طرف جاتا ہے اور اختتام پذیر ہوتا ہے، اور راستے میں جو ہنگامہ آرائی ہوئی، اور پھر اس 8 ربیع الاول کے بعد سے لے کر کے 12 ربیع الاول تک جو پھر اس علاقے میں جو گلبہار گولی مار کا علاقہ کہلاتا ہے، وہاں جو شیعہ مکانوں پہ جو اٹیک ہوئے اور پھر اس کے نتیجے میں ہمارے جو لوگ شہید ہوئے، شہادتیں ہوئی، تو اس سال 78 میں جب اس جلوس میں یہ ہنگامہ آرائی ہوئی، تو اس کے بعد سے دیکھیں آپ کہ اگلے سال سے وہ یہ جلوس جو کہ میں نے پہلے کہا تھا کہ یہ بہت مختصر ہوتا تھا، 300-400 افراد لوگ لے کے جا رہے ہوتے تھے یا کبھی اس سے بھی کم ہوتے تھے لوگ، لیکن اگلے سال سے اس جلوس کی تعداد ایک دم بڑھ گئی اور لوگ جوک در جوک آنا شروع ہو گئے، کیونکہ ان کو اس بات کا احساس ہوا کہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اس جلوس میں زیادہ سے زیادہ جایا جائے، کیونکہ یہاں ہنگامہ آرائی کا خطرہ ہوتا ہے اور ہم لوگوں کو یہ باور کرا سکیں کہ ہم ایک ہیں، اکٹھے ہیں۔ لہٰذا یہ جلوس اس بڑھتے آج کراچی کے ایک بہت بڑے جلوس میں اس کا شمار ہوتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں عاشور سے کم مجمع نہیں ہوتا ہے اس جلوس کا۔ اچھا، اب آپ یہ دیکھیں کہ جیسا کہ آپ نے کہا کہ 1980 میں جو ہے وہ آرڈیننس والا معاملہ، زکوٰۃ آرڈیننس کا، اور پھر 1980 میں مجاہدین کا پارا چنار پہ حملہ، اور وہ 78 کے جو واقعات، تو 78 سے لے کے یہ 1980 کا جو گیپ ہے تقریباً 1.5-2 سال کا گیپ بنتا ہے، اور 1.5-2 سال کے گیپ میں یہ یعنی 78 کے بعد 80 میں یہ واقعات ہو گئے، اور 80 کے بعد پھر دسمبر 82 میں تو یہ تقریباً 2.25 سال اور 2.5 سال کا گیپ بنتا ہے۔ تو تسلسل کے ساتھ وقفے سے اہل تشیع پہ دباؤ بڑھانے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ تو واقعہ یہ ہے، میں آ جاؤں واقعے پہ، کہ دسمبر 1982 میں 1982 میں کراچی میں ایک گودرا کیمپ کہلاتا ہے، نیو کراچی کا علاقہ، وہاں مسجد سکینہ کے نام سے ایک مسجد ہے، اور وہاں جامع مسجد ہے جو وہاں ہوتا ہے۔ وہ ایک دم جو ہے وہ علاقے کے لوگوں نے آ کر گھیر لیا اور یہ راتوں رات اس کو جو ہے جلا دیا گیا، اور جب یہ خبر شہر بھر میں پھیلی تو وہ تمام تنظیمیں اور علماء حضرات
وہاں بڑی تعداد میں وہاں پہنچنا شروع ہو گئے اور میں بھی ان لوگوں میں سے تھا کہ جو وہاں پہنچا ہوں کیونکہ میرا تعلق اس وقت ISO سے امامیہ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن کراچی ڈویژن سے تھا. میں جنرل سیکرٹری تھا. تو دوسری تنظیموں کے ساتھ جو ہے سب آگے پہنچنے والے لوگوں میں سے ISO کے لوگ برادران بھی تھے. تو میں بھی وہاں پہنچا ہوں اور اس میں علامہ طالب جوہری صاحب اور دیگر حیات ائمہ مساجد کے علماء اور دیگر علماء وہاں پہ موجود تھے جب ہم پہنچے. تو وہاں پہ پھر ظاہر تقریر ہوئی اور احتجاج کیا گیا اسی جگہ پہ. لیکن اس کے بعد سے پھر وہاں جتنی تنظیمیں آئی تھی چھوٹی بڑی تنظیمیں اور سب نے مل کے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اکٹھے کہیں پہ ایک اجلاس کرتے ہیں اس حوالے سے اور فیصلہ کرتے ہیں کہ ہمیں اس پہ کیا کرنا چاہیے. تو پھر اس کے تحت یہ اگلے دن جو ہے وہ ایک اجلاس طے پایا تھا عزا خانہ زہرا جو خراسان کے پاس ہے وہاں اجلاس طے پایا وہاں اجلاس ہوا اور اس میں تمام کراچی کی چھوٹی بڑی تنظیمیں جس میں ISO امامیہ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن IO امامیہ آرگنائزیشن اسی طرح آل پاکستان یوم حسین آرگنائزنگ کمیٹی ایک دارالتبلیغ الاسلامی کے نام سے ایک جماعت تھی. تنظیم باب العلم کے نام سے ایک جماعت تھی. دارالتبلیغ الاسلامی کے اندر ایز اے عالم جو ہے وہ اس کی سرپرستی کرتے تھے مولانا فاضل حسین موسوی صاحب. تنظیم باب العلم جو جماعت تھی اس کی سرپرستی کرتے تھے علامہ شہید حسن ترابی صاحب. اور اسی طرح چھوٹی بڑی کچھ اور تنظیمیں بھی تھیں اور حیات ائمہ مساجد جو کراچی کی مساجد کے علماء پہ اور مشتمل جو ہے یہ حیات تھی جو آج بھی موجود ہے. ابو عمار صاحب ابو عمار صاحب ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے گا کہ یہ کون سا گروہ تھا؟ کوئی خاص گروہ تھا یا فقط عوامی لوگ تھے جو حملہ کرنے والے تھے مسجد کے اوپر؟ یہ یقیناً دیکھیں وہ تھے تو علاقے کے لوگ جنہوں نے حملہ کیا تھا لیکن ظاہر ہے ان کا جو مائنڈ سیٹ تھا وہ یہی تھا کہ یعنی یہ سارے شیعوں کی یہ بدعت ہے اور یہ علم بھی بدعت ہے اور یہ سارے جلوس بھی بدعت ہیں اور اس کو گرا دینا جو ہے بہت اچھی بات ہے. تو یہ فکر جو ہے وہ یہی تھی علاقے کے لوگ اور اس میں اس علاقے کا جو کونسلر تھا وہ بھی پیش تو یہ فکر تھی ایک وہ جس نے جو ہے یہ اور مزے کی بات یہ میں آپ کو بتاؤں کہ اس علاقے کے جو ہے وہ خواتین بھی اس میں شامل تھیں اٹیک کرنے والوں میں اور پتھر مارنے والوں میں. تو یعنی یہ نوبت تھی. تو جو اور وہ بالکل راتوں رات کیا تھا. جو لوگ بے خبر تھے جب اپنے گھروں میں تھے وہ ایک دم آئے اور آ کر کے دیواریں گرائے اور جلاؤ لا کے ایک دم مارے. تو اس کے بعد جب یہ میں نے بتایا کہ سارے لوگ جمع ہوئے اگلے دن عزا خانہ زہرا میں باقاعدہ اجلاس ہوا. اس اجلاس میں پھر ایک باقاعدہ ایک مشترکہ کمیٹی بنائی گئی جس میں یہ حیات ائمہ مساجد اور ISO IO آل پاکستان یوم حسین آرگنائزنگ کمیٹی دارالتبلیغ الاسلامی تنظیم باب العلم اور ایک دو اور تنظیمیں تھی چھوٹی جو مجھے نام یاد نہیں رہا. تو یہ ان پہ مشتمل ایک مشترکہ کمیٹی بنائی گئی اور فیصلہ کیا گیا کہ یہ آگے کے سارے معاملات یہ کمیٹی ہینڈل کرے گی اور سارے فیصلے ہم بیٹھ کر مشترکہ طور پر کریں گے. تو پہلا فیصلہ تو یہ ہوا کہ اس کے اوپر سخت احتجاج کرنا ہے اور اسے اس طرح آزاد نہیں چھوڑنا ہے اور یہ باور کرانا ہے گورنمنٹ کو کہ ہم اس پہ خاموش نہیں رہیں گے. لہٰذا پھر اس کے بعد جو میٹنگ ہوئی اس میٹنگ میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ ہم اس پہ جو احتجاج کریں گے وہ مسجد علی رضا جو ہے جو ایم جناح روڈ پہ علی رضا مسجد جو ہے اس کے سامنے ہم مین روڈ پہ احتجاج کریں گے اور ٹریفک ہم بند کر دیں گے. یہ وہ ایم جناح روڈ ہے جو قائد اعظم کے بازار کے فوراً بعد یعنی وہیں سے گزرتی ہے اور اس کے بعد یہ علی رضا اس کے فوراً بعد یہ علی رضا مسجد ہے ہماری. تو وہ روڈ ہے جس سے کراچی کا یعنی اس وقت کا بھی سمجھے اور آج بھی ایک 3 حصہ ٹریفک سارا وہاں سے گزرتا ہے. جو لوگ اپنے کاروبار میں دکاندار حضرات اپنے کاروبار میں صدر اور سے آگے بلٹن مارکیٹ تک جاتے ہیں یا پھر جو دفاتر میں صدر اور ٹاور تک جاتے ہیں دفاتر کے لیے تو سارا ٹریفک وہیں سے گزرتا ہے. تو یعنی اگر اس کو جام کر دیں تو وہ پورا کراچی بہت ہی زیادہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے. تو ہمارا یہ فیصلہ ہوا کہ ہم مشترکہ کمیٹی کا کہ ہم یہاں احتجاج کریں گے اور باقاعدہ دھرنا دیں گے ایم جناح. تو ہم نے لیکن جو اناؤنس کیا وہ یہ اناؤنس کیا کہ ہم نشتر پارک پہ احتجاج کریں گے. صحیح. اچھا وہ ہماری اسٹریٹجی کا حصہ تھا حکمت عملی کا حصہ تھا کہ ہم اعلان کریں گے نشتر پارک کا. لیکن ہم نے اندرون خانہ
یہ طے کیا ہوا تھا کہ ہم دھرنا دیں گے بندر روڈ پہ یعنی میڈینا روڈ پہ. تو اس کے بعد یہی ہوا کہ اعلان تو ہم نے جب ادھر کا کر دیا نیشنل پارک کا باقاعدہ, تو وہ نیشنل پارک کو پولیس نے جو ہے وہ سیل کر دیا, اس کے دروازے ہیں, اس کے دروازے کو سیل کر کے پولیس کھڑی کر دی. لیکن ہماری حکمتیں بڑی بھی تھی اور ہم نے یہ فیصلہ کیا ہوا تھا کہ چونکہ ہمیں وہاں کرنا ہے, لہٰذا ہم نے اپنے کارکنان کو وہاں کی جو جتنی گلیاں تھیں نیشنل پارک کی وہاں کھڑا کر دیا ایک ایک دو تین ٹولیوں میں, اور کہا کہ جو لوگ یہاں آئے شرکت کے لیے ان سب سے خاموشی سے کہا جائے کہ آپ علی رضا جائیں, آپ علی رضا پہنچے. تو اسی طرح ہوا کہ لوگ جب وہاں نیشنل پارک کی طرف آتے رہے ان کو ہمارے کارکنان بھیجتے رہے علی رضا کی طرف, اور جب ہم 50-100 کے قریب لوگ جمع ہو گئے تو ہم ایک دم مین روڈ پر آ گئے اور مین روڈ کو ہم نے گھیر لیا, ٹریفک روک کیا, اور اس کے بعد سے پھر وہ ٹریفک پورا سارا جام ہو گیا اور پھر وہ روڈ جو ہے روڈ پہ پھر دھرنا شروع ہو گیا. یہ کراچی کا پہلا دھرنا تھا جہاں اس کا آغاز ہوا ہے کراچی میں, اور اس کے بعد سے جیسے جیسے لوگوں کو خبر ملتی رہی اور لوگ پھر آتے چلے گئے. یہ تقریباً 3 دن یہ دھرنا جاری رہا ہے, یعنی ساری رات بھی لوگ ہوتے تھے اور سارے دن بھی لوگ ہوتے تھے اور تقاریر ہوتی تھی اور سب کچھ ہوتا رہا. تو یہ جب ہم دھرنا دیے بیٹھے تھے اس دوران اسٹیبلشمنٹ نے جو ہے وہ ایک کھیل کھیلا اور ایک کام کیا کہ ایک جماعت کو ایک خاص مکتب کے لوگوں کو, مسلک کے لوگوں کو, یہ جو وہابی فکر کے رکھنے والے لوگ تھے ان کو انہوں نے پیچھے سے جو ہے پرووک کیا, ان کو کہا کہ آپ آگے بڑھیں اور ان کو آرگنائز کیا یعنی پیچھے سے. اور وہ انہوں نے پھر سواد اعظم پاکستان کے نام سے ایک جماعت کو جو ہے اناؤنس کیا اسی دوران, اور کہا کہ یہ سب, اور اس کا صدر جو تھا وہ مولانا سلیم اللہ خان, یہ عادل خان کے والد, یہ عادل خان کے والد, جی عادل خان کا والد جو تھے سلیم اللہ خان, جی عادل خان کے والد, اور وہ اس کے پہلے صدر بنے اور پھر اور اسفندیار خان جو ہے وہ مولانا اسفندیار خان وہ جنرل سیکرٹری تھا, اور اس کے علاوہ جو معروف لوگوں میں سے تھا شاہ علی الدین, ایک زمانے میں ریڈیو پہ روشنی کے نام سے پروگرام کیا کرتا تھا, اور مولانا ضرور علی خان, اسی طرح جی یہ مولانا ضرور علی خان, جی یہ بھی شامل تھا انہیں میں. ہاں ضرور علی خان, جی ضرور علی خان, اور اسی طرح ایک دو لوگ, اور اسد زکریا کے نام سے زکریا, اسد نہیں مولانا زکریا یہ, اور سہیل احمد خان جو فاروق اعظم آرگنائزنگ کمیٹی کا چیئرمین تھا. یہ لوگ سب نے مل کے جو ہے یہ اس کو بنایا, اور انہوں نے جو ہے جگہ جگہ جو ہے وہ اپنے پروگرامز کرنے شروع کیے اور آرگنائز کرنا شروع کیا. ہم جب یہ 3 دن دھرنا دیے بیٹھے رہے تو حکومت پہ ظاہر دباؤ بڑھا. جب حکومت پہ دباؤ بڑھا تو انہوں نے آ کر کے مذاکرات کیے, اور مذاکرات کرنے کے ہمارے جو مطالبات تھے کہ ان لوگوں کو گرفتار کیا جائے اور اس کا ازالہ کیا جائے اور اس کی رینوویشن وغیرہ یہ اس کی تعمیرات کی جائیں, یہ ساری جو بھی ہمارے اس وقت مطالبات تھے تو انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا. اور اس وقت جو ہے وہ جو کمیٹی تھی جو بات چیت کرتی تھی اس میں میں بھی اتفاق سے شامل رہتا تھا ان تمام مذاکرات میں, بات چیت میں. اور اس کے بعد سے پھر ہم الحمدللہ وہاں سے ہم کامیاب اٹھے اور مطالبات ہمارے مان لیے, اور جب مطالبات ہمارے مان لیے آ کر کے اس وقت کمشنر سردار احمد نے آ کر کے وہاں اعلان کیا, ہمارے مطالبات کو مانا اور حکومت کی طرف سے اعلان کیا. جب یہ ہو گیا اور ہم نے پھر وہاں سے دھرنا وائنڈ اپ کیا, ختم کیا, اور پھر ہم اس دوران چونکہ یہ پیچھے سے جو میں نے بتایا سواد اعظم پاکستان کے نام سے یہ آرگنائز ہو کر کے یہ انہوں نے جگہ جگہ جو ہے اپنے چھوٹی چھوٹی میٹنگز اور جلسے کرنے شروع کر دیے تھے. تو اس دوران انہوں نے مختلف جگہوں پہ پریشر بلڈ اپ کیا ہمارے خلاف اور جلسے کرنے شروع کر دیے ہمارے خلاف. اور پھر اس دوران یہ ہوا کہ پھر ہم ڈس آرگنائز نہیں ہوئے اور ہم ایک جگہ آرگنائز تھے, اور ہم نے باقاعدہ پھر خانہ زہرا میں اپنا سمجھے ایک ہیڈ کوارٹر سا بنا لیا کہ ہمارے علماء یعنی یہ ساری کمیٹی وہاں پہ ہر وقت موجود رہتی تھی اور لوگ ہم سے آ کے رابطہ کرتے تھے. لیکن اسی دوران یہ 3 دن کے بعد یعنی یہ بات اب جو بات شروع ہوئی میں نے کہا دسمبر میں شروع ہوا تھا, یہ بات ہوتے ہوتے دھرنا ہوتے ہوتے یہ سب کچھ ہوتے ہوتے یہ 83 میں ہم داخل ہو گئے تھے, 1983 میں داخل ہو گئے تھے. یہ 1983 میں جو ہے یہ سب کچھ ہوا ہے یعنی دھرنا ورنا ہوا تھا. تو اب اس میں جو ہے پھر اس دوران انہوں نے پھر جو فضا بنائی جو سواد اعظم پاکستان نے وہ یہ کہ مختلف جگہوں پہ پھر انہوں نے حملے کرنے شروع کر دیے. اور
ان حملوں میں جو ہے وہ مثلاً انہوں نے انچولی پہ بھی حملہ کیا اس دوران، اور مختلف اور جگہوں پہ، لالو کھیت میں بھی مختلف جگہوں پہ حملے کیے. اور یہ انچولی پہ جو حملہ کیا تو وہاں جو ہے وہ ہمارے 3 افراد شہید ہوئے. اس میں جو ہے وہ ساجد صاحب ایک تھے، ہمارے بزرگ تھے، وہ شہید ہوئے. ایک امتیاز محسن جو ISO کے کارکن تھے اور کراچی یونیورسٹی میں پڑھتے تھے، اس میں اپلائڈ کیمسٹری میں پڑھتے تھے، وہ شہید ہوئے. اور ایک اور میں ان کا نام بھول گیا. تو یہ ہماری 3 شہادتیں یہ وہاں ہوئی ہیں. اور یہ وہ چونکہ تو یہ سواد اعظم جو ہے یہ حکومت کی سرپرستی میں حملے کر رہی تھی، ظاہر ہے. آپ یہ دیکھیں کہ بنانے والے وہ تھے. ہم نے تو جو احتجاج کیا تھا وہ ایک ظلم کے خلاف احتجاج کیا تھا جو مسجد سکینہ میں ہوا تھا. ایسا ہی ہے. اور پھر ہم کامیاب مذاکرات کے بعد وہاں سے اٹھے تھے، لیکن ان کی ضرورت نہیں تھی کہ مثلا کوئی جماعت کھڑی ہو اور شیعوں کے خلاف جو ہے وہ آگ بھڑکانا شروع کر دے اور لوگوں کو بھڑکانا شروع کر دے. اور ماشاءاللہ کا زمانہ تو اس کو کیسے پنپنے دیا گیا، کیوں پنپنے دیا گیا، کیوں ان کو پہلے دن نہیں روکا گیا کہ اب تم کیا کرنے جا رہے ہو، کیوں حالات کو خراب کرنے جا رہے ہو، فرقہ واریت پھیلا رہے ہو. اب تو ہم نے تو کوئی فرقہ واریت کی بات نہیں کی تھی، ہم نے تو حکومت سے مطالبات کیے تھے. ایسا ہی. تو ظاہر ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ ماشاءاللہ کی چھتری تلے جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ان کو پیچھے سپورٹ کر رہی تھی. اور جو کہ باہر بعد کے بھی حالات اور آثار و قرائن بتاتے ہیں کہ یہ سارا گروپ جو ہے ان کو جو ہے باقاعدہ سپورٹ حاصل تھی اسٹیبلشمنٹ کی بھی، اور پھر بعد میں ان کے سپورٹ جو ہے سعودی سے بھی جا کر کے ان کے تانے بانے اور ان کے ڈانگے ملتے ہیں. تو اس دوران انہوں نے جو حملے کیے تو پھر ظاہر ہے وہ ہمارے اوپر پریشر تھا بہت زیادہ کہ ہمارے لوگ شہید ہو رہے تھے، ہمارے اوپر ہمارے گھروں میں مختلف جگہوں پہ حملے ہو رہے تھے. تو ایک بار پھر جو ہے وہ لوگ آمادہ تھے کہ ہم ایک بار پھر جو ہے وہ احتجاج لانچ کریں. لیکن بہرحال مصلحتاً کچھ ایسی صورتحال تھی جس کو میں ابھی مکمل طور پہ نہیں یہاں پہ ڈسکس کرنا چاہوں گا کہ پھر یہ بات طے ہوئی کہ نہیں ہم اس کو مجلس ترحیم کا تو نام دیں گے اور یہ کریں گے کہ اپنے مختلف جتنی ہماری مساجد امام بارگاہ ہیں ہم وہاں ہر ہفتے ایک مجلس ترحیم کے نام سے ایک جلسہ کریں گے اور لوگوں کو اپنے موبلائز کریں گے اور متحد و منظم رکھیں گے تاکہ اگر کوئی اب زیادہ حالات خراب ہو وقت پڑے تو پھر ہم کوئی اقدام کر سکیں، یعنی ہم لوگوں کو آزاد نہ چھوڑیں اور ہم بکھرنے نہ دیں لوگوں کو. تو یہ جو ہے وہ مجلس ترحیم کے نام سے جلسے ہونا شروع ہوئے، مختلف جگہوں پہ ہم نے جلسے کیے. ٹھیک ہے. تو ان میں سے ہوتے اس میں ڈیفنس میں بھی جلسہ ہوا تھا، یہ جو ڈیفنس کی آج مسجد ہے یسرب، وہاں بھی جلسہ ہوا تھا، مختلف جگہوں پہ جلسے ہوئے تھے. ہوتے پھر ایک میٹنگ میں یہ طے کسی نے تجویز دی، کیونکہ اس دوران لالو کھیت میں جو ہے وہ لالو کھیت یعنی لیاقت آباد میں پریشر تھا ہمارے لوگوں کے اوپر اور ان کے گھروں پہ حملے ہو رہے تھے. تو کچھ لوگوں نے ان میں سے خاص طور پہ علی محمد سچے بھائی جو نوخان گزرے ہمارے معروف مرحوم اللہ قری رحمت کر، سچے بھائی کی وہ تجویز تھی کہ لالو کھیت میں لیاقت آباد میں 10 نمبر مرکزی کی جو مسجد ہے مین روڈ پہ یہاں جلسہ ہونا چاہیے. اس لیے یہ جلسہ کیا جائے کہ تاکہ یہاں پہ علاقے میں پریشر بلڈ اپ ہو اور وہ جو ہمارے اوپر پریشر ہے وہ ریلیز ہو، کیونکہ وہ ہمارے شیعہ گھروں پہ جو ہے پریشر تھا اور حملے کیے جا رہے تھے اور لان تان کی جاتی تھی، پتھرا ہوتا تھا یہ. تو لیکن یہ کہ جتنی تنظیمیں تھیں ISO سمیت IO اور سمیت دار تبلیغ تنظیم باب العلم اور آرگنائزنگ کمیٹی، یہ جتنی تنظیمیں تھیں انہوں نے بیک زبان لیاقت آباد 10 نمبر کی مرکزی مسجد میں یہ جلسہ ہونے کی مخالفت کی کہ یہاں پہ مناسب نہیں رہے گا کہ یہاں پہ یہ جلسہ کیا جائے، اس سے یہ صورتحال ہمارے کنٹرول سے باہر بھی ہو سکتی ہے. اور کچھ علماء بھی ایسے تھے جو اس کے حق میں نہیں تھے، لیکن بہرحال کچھ لوگوں کا جو ہے وہ کچھ علماء کا خیال یہ تھا کہ نہیں ہر صورت میں ہونا چاہیے. اس میں مولانا فاضل حسین موسوی صاحب اور مولانا مرحوم حسن ترابی صاحب اور اسی طرح نظر حسین عابدی صاحب تھے اور بلال سمیری صاحب، یہ لوگوں کا خیال تھا کہ نہیں ہونا چاہیے. اور چونکہ ان کو سپورٹ پھر سچے بھائی کی جو مرکزی تنظیم آزاد تھی وہ کرنے لگی اور کہا کہ ہم آپ کے ساتھ کام کریں گے اور آپ یہاں ضرور کریں. تو ہم تنظیموں نے پھر یہ اپنا مخالف نوٹ
لگا کہ ہم چونکہ ساتھ نہیں ہیں اس کے کہ ہم مناسب نہیں سمجھتے، لہٰذا ہم یہ جو 10 نمبر میں ہونے جا رہا ہے ہم اس میں ہم اپنے ورکرز کو ایز اے والنٹیئر نہیں دیں گے، یہاں پہ ہم شریک ہوں گے لیکن ہم اس کو مینجمنٹ میں ہم نہیں ہوں گے۔ تو انہوں نے پھر مینجمنٹ میں ظاہر ہے وہ تنظیم اعضاء اور سچے بھائی وغیرہ نے اس کو سنبھالا تھا، لیکن ہم لوگ سب شریک تھے، میں خود بھی شریک تھا، ہماری ساری تنظیمیں، ہماری ساری کابینہ اور تمام جماعتیں، تمام تنظیمیں وہاں پہ موجود تھیں۔ صحیح۔ لیکن وہ جو خطرات تھے وہی ہوئے کہ ہمیں خطرہ تھا، لہٰذا یہ ہوا کہ جب وہ جلسہ وہاں پہ یعنی وہ مجلس ترمیم والا جلسہ جب چل رہا تھا وہاں مرکزی مسجد میں، تو باہر جو ہے وہ شرپسند عناصر جو ہے وہ لیاقت آباد کے وہ جمع ہونا شروع ہو گئے اور لان تان کرنے لگے، نعرے بازی کرنے لگے اور پتھراؤ بھی کرنے لگے۔ تو ہمارے جو نوجوان کچھ تھے، یعنی جو شریک نوجوان تھے، جو مجلس کے لیے آئے تھے، جوش میں تھے، جذبات میں تھے، پہلے ہی ہمارے اوپر پریشر تھا، وہ ظاہر ہے وہ کچھ سڑکوں پہ بھی تھے، جو مسجد سے باہر بھی تھے، تو وہ پھر ان کے درمیان میں وہ شروع ہو گئے معاملات اور یہ جھڑپ ہو گئی آپس میں دونوں کی، اور دونوں طرف سے پھر پتھراؤ اور یہ سب شروع ہو گیا، اور اس دوران پولیس نے کوئی دخالت نہیں کی اور پولیس نے خاموشی اختیار کیے رکھا اور بالکل تماشائی بنی کھڑی رہی۔ اور ظاہر ہے اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ کوئی پلان کا حصہ تھا کہ علاقے کے شرپسند عناصر یہاں پہ جمع ہوں گے، پتھراؤ کریں گے، لان تان کریں گے، پتھراؤ کریں گے، ادھر سے جو لوگ جذبات میں آئیں گے وہ بھی پتھراؤ کریں گے اور پھر حالات خراب ہوں گے۔ جب حالات خراب ہوں گے تو پھر ہم یہ جمع ہونے والے جو اہل تشیع ہیں، جو شیعہ ہیں، ہم ان کو پھر کارنر کریں گے۔ شاید یہ پلان کا حصہ تھا کیونکہ بعد میں ظاہر ثابت بھی ہوا۔ تو جو یعنی اندر جلسہ چل رہا تھا اس وقت مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ مرحوم علامہ عباس کومیلی صاحب تقریر کر رہے تھے کہ ایک دم جو ہے ہمیں آواز آنی شروع ہو گئی اور بہت ہی زیادہ شور شرابہ اور پتھراؤ کی آواز ہم لوگ جب باہر دیکھا ہم نے تو وہ حالات جو ہے بہت ہی زیادہ گمبھیر ہو چکے تھے اور دونوں طرف سے پتھراؤ اور معاملات شروع تھے۔ تو اس دوران جو ہے وہ پھر ہمارے علماء نے ریکویسٹ کی آپ اندر آ جائیں، اور پھر پولیس نے پھر تھوڑی دیر کے بعد اس میں دخالت کی اور اس نے شیلنگ کرنی شروع کی، ٹیئر گیس کی، اور وہ اس انداز سے کیا کہ کچھ لوگ جو آگے کی طرف تھے تو وہ ادھر ادھر بکھر گئے اور وہ گلیوں میں چلے گئے اور گلیوں سے ہوتے ہوئے ان کو اپنے گھر جانا پڑا، اور وہ پولیس جو ہے وہ امام بارگاہ مسجد کی طرف مسلسل شیلنگ کرتی رہی۔ تو جو لوگ ادھر مسجد کے دروازے کے ساتھ قریب تھے وہ لوگ بھاگ کے سب اندر مسجد میں داخل ہو گئے، اور جو لوگ ادھر ادھر اطراف میں بھاگ سکے وہ اطراف میں بھاگ گئے، کیونکہ بہت ہی سخت قسم کی وہ ٹیئر گیس شیلنگ ہو رہی تھی پولیس کی جانب سے۔ اور جب یہ ہوا کہ اب یعنی روڈ خالی ہو گیا یعنی ہمارے لوگوں سے، اور صرف شرپسند اس طرف موجود تھے اور ادھر پولیس بھی تھی، اور پولیس نے اب ہمارے لوگ نہ باہر تھے، نہ وہ پتھراؤ کر رہے تھے، نہ کوئی موجود تھے، بلکہ سب بکھر کے سب ادھر ادھر جا چکے تھے، اور ان کو اپنی جانوں کا بھی خطرہ تھا کہ اگر ان کی گلیوں سے گزریں گے، جو کہ سارا علاقہ انہی کا تھا، کہ گلیوں سے گزریں گے تو وہ ہمیں مار بھی سکتے ہیں، اور وہ جو کہ مارا بھی بہت سارے لوگوں کی، یعنی پٹائیاں کی، بالکل جان سے نہیں مارا لیکن بہت سارے لوگوں کی پٹائی کی گئی، لیکن لوگ جو ہے وہ تو جا چکے تھے، ہمارے لوگ اس طرف یعنی گلیوں سے ہوتے ہوئے اپنے گھروں کو چلے گئے، مار کھاتے ہوئے پٹتے ہوئے لوگ چلے گئے بہرحال۔ لیکن اب جو لوگ رہ گئے تھے وہ سب کے سب ہمارے مسجد امام بارگاہ کے اندر آ گئے، مرکزی مسجد کے اندر آ گئے، اب کوئی باہر نہیں تھا، لیکن پولیس کو چاہیے یہ تھا کہ وہ جو باہر مجمع تھا شرپسندوں کا اس کو ہٹاتے، نہ یہ کہ اس کو ہٹایا انہوں نے نہیں ہٹایا، بلکہ انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے باقاعدہ اندر امام بارگاہ مسجد کے اندر خواہ مخواہ شیلنگ کرنی شروع کر دی، اور سارے ٹیئر گیس جو ہے وہ گولے جو ہے وہ آ کے وہ شیل جو آ کے وہ اندر مسجد کے صحن اور شامیانہ لگا ہوا تھا، شامیانہ پہ گرتا تھا اور شامیانہ سے وہ جل کے پھر نیچے آتا تھا اور وہ لوگوں کے درمیان میں آ کر کے گرتا تھا۔ تو وہ جو حالت تھی، میں چونکہ وہاں پہ موجود تھا تو میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ لوگوں کی کیا حالت تھی، لوگوں کے دم گھٹ رہے تھے، کیونکہ وہ بہت بڑی جگہ نہیں ہے، بہت بڑی جگہ نہیں ہے، لوگوں کے دم گھٹ رہے تھے۔ اب وہ پانی کے جو ٹینک تھے، لوگ پانی کے ٹینک پہ چڑھ گئے، بالٹی بالٹی پانی لوگوں کے اوپر پھینک رہے تھے، لیکن لوگ ایسے تھے کہ جو لوٹ پوٹ ہو رہے تھے، یعنی کسی کا ایسا لگ رہا تھا کہ اب دم نکل جائے گا، صورتحال یہ تھی، اور ادھر سے وہ شیلنگ روکنے کا نام دے رہے تھے، جبکہ اب میں نے کہا باہر کچھ نہیں تھا، کوئی جھگڑا نہیں ہو رہا تھا، لیکن وہ شیل اندر پھینک رہے تھے۔ تو
اس کا کوئی جواب نہیں تھا کہ شیر اندر پھینکے. بجائے اس کے کہ جو پولیس تھی وہ جو حملہ آور تھے ان کا مقابلہ کرتی, ان کو وہاں سے بھگاتی, جو پروگرام ہو رہا تھا اس کے اوپر شیلنگ کرنا شروع کر دی بعد میں. جی بالکل, اس پہ شیلنگ, مسلسل شیلنگ, اندر آ کے شیل گر رہے تھے ہمارے سامنے. میں نے کہا لوگ یعنی ایسا لگ رہا تھا کہ لوگوں کے دم نکل جائیں گے, کیونکہ وہ جگہ چھوٹی تھی, کوئی جگہ نہیں ہے, شامیانہ بھی لگا ہوا تھا. تو جب وہ شیل آ کے گرتے تھے تو وہ جو گیس پھیلتی تھی تو لوگ یعنی میں آپ کو یعنی بتا نہیں سکتا لوگوں کی کیا حالت تھی. تو وہ اتنے میں جو ہے وہ دروازہ, چونکہ مین روڈ یہ دروازہ تھا, بڑا دروازہ ہمارے اس کا مسجد کا, تو کچھ لوگوں نے کہا اس کو فوراً بند کرو. اس سے پہلے کہ اس کو بند کیا جاتا ایک شیر آ کر کے ہمارے ایک ساتھی کو لگا جو دارالتبلیغ الاسلامی کے اس وقت کے صدر تھے, جو یہ تنظیم تھی دارالتبلیغ الاسلامی, اس کے صدر تھے, اور وہ سندھ میڈیکل کالج میں آئیسو کے بھی ممبر تھے. ان کا نام تھا عباس حیدر شہید. وہ عباس حیدر کے وہ ٹال فگر تھے, کوئی 6.5 فٹ کا ان کا قد تھا. اور ان کو آ کر کے وہ ایک شیل, وہ چونکہ سامنے دروازہ بہت اونچا تھا, وہ سامنے سے مار رہے تھے, تو وہ شیل آ کے سیدھا اس کے سر میں لگا, اور اس کے سر میں لگا وہ وہیں گر گیا. ہمارے بہت سارے لوگ جو آئیسو کے تھے, ان میں سے بعض لوگ ایسے بھی تھے جو فائنل ایئر کے اسٹوڈنٹ تھے اس کے, اور بلکہ بعض ایسے بھی تھے جو پاس آؤٹ کر چکے تھے, ڈاکٹر تھے. انہوں نے دیکھا, انہوں نے کہا کہ بڑا مسئلہ ہے, مشکل ہو جائے گا اس کا بچنا, اس کو فوری طور پہ یہاں سے لے کے جایا جائے. بڑی مشکل سے اس وقت ایدی کا سلسلہ بالکل شروع ہوا تھا, تو ایدی کی بہت بڑی مشکل سے جو ہے وہ ایک گاڑی آئی, ایمبولینس, اور اس کو لے کر کے بھیجا گیا, لیکن وہ بیچارے ایک دن کے بعد وہ جان بڑھ نہ ہو سکا اور شہید ہو گیا. تو یہ شیل آ کے سیدھے اس کے سر میں لگا, اور یعنی وہ شیلنگ مسلسل اندر کر رہے تھے. بہرحال پھر وہ دروازہ بند کیا گیا, تو پھر وہ شیلنگ رکی, اور اس کے بعد ماشاء اللہ ایڈمنسٹریٹر میجر جنرل افضل, اس کے ساتھ جو ہے علامہ عباس حیدر آبدی مرحوم کی بات چیت اور مذاکرات شروع ہوئے. یعنی وہ بیچ میں سمجھے ایک طرح سے رابط بن گئے. ان کے تعلقات جو ہے ضیاء-ال-حق کی حکومت سے بہت اچھے تھے, اور وہ ان لوگوں میں سے تھے جو ضیاء-ال-حق کی مجلس شورا کے رکن رہے تھے وہ. تو اور ان کا ماشاء اللہ ایڈمنسٹریٹر جنرل افضل سے بھی بہت اچھے تعلقات تھے. وہ آئے ہماری طرف اندر, اور آ کے ہم لوگوں سے بات کی, علماء سے بات کی کہ بھائی اس مسئلے کو حل ہونا چاہیے. اور اچھا انہوں نے یہ کیا کہ دروازہ بند کر کے اب پولیس نے یعنی ہماری اس مسجد کو گھیر لیا. یعنی اب ہم باہر نہیں جا سکتے. اندر محصور ہو چکے ہیں, اب ہم باہر نہیں جا سکتے, بالکل محصور کر دیا ہمیں. اور ایک ایسی فضا بنائی کہ جیسے یہاں پہ پتہ نہیں کیا ہو گیا, اور اب یعنی ہم محصور رہیں گے, ہم نکل نہیں سکتے, ہم کہیں جا نہیں سکتے. اور وہ باقاعدہ گھیر کے کھڑی ہوئی تھی پولیس. تو اس کے بعد پھر جب یہ انہوں نے بیچ میں رابطہ کار کا کام انجام دیا علامہ عباس حیدر صاحب مرحوم نے, تو اس میں یہ طے پایا کہ یہ فجر کے بعد لوگوں کو جانے کی اجازت دی جائے گی, چھوڑا جائے گا, لیکن یہ ہوگا کہ جس پہ شک ہوگا پولیس کو وہ ان کو گرفتار کر کے لے جائے گی. اور وہ لائن بنا کے لوگ دروازے سے نکلیں گے, اور پولیس کھڑی ہوگی, اور جب دروازے سے جو ایک ایک کر کے لوگ نکلیں گے, ان میں جس کو شک ہوگا وہ اپنی اس گاڑی میں جو انہوں نے لا کر کے کھڑی کی ہوئی تھی جیل والی, اس میں ڈال دیں گے. اور یہی ہوا کہ جب لوگ جو ہے وہ لائن بنا کر کے فجر کے بعد نکلنا شروع ہوئے, جس پہ ان کو شک آتا تھا, جس کو ان کو قد کاٹ نظر آتا تھا کہ صحیح ہے, اچھا قد کاٹ ہے, اور جس پہ ان کو شک ہوتا تھا اس کو وہ بے گناہ تھا, وہ ویسے ہی بیچارہ کسی معاملے میں نہیں تھا. یعنی سارے لوگ جو آئے تھے شریک ہونے کے لیے آئے تھے, تو بس ان کو جو ہے وہ, اور ان کا یہ الزام تھا کہ یہاں اسلحہ بہت ہے اور فلان, اور یہاں سے بہت فائرنگ کی گئی ہے, یہ جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا. ٹھیک ہو سکتا ہے لوگ کچھ ذاتی حیثیت میں کچھ اسلحہ لے کر آئے ہوں گے, انہوں نے کوئی فائر کیا بھی ہوگا, لیکن ادھر سے بھی فائر ہوا تھا. تو لیکن ایسا نہیں تھا کہ وہ باقاعدہ پلان کے ساتھ, وہ تو ایک مجلس تھی, مجلس تریم تھی, اس سے پہلے بھی ہوتی نہیں تھی, تو باقی باقاعدہ پلان کے ساتھ ایسا. تو یہ ہے کہ انہوں نے پھر اس طرح کی فضا بنائی اور محسوس کر کے یہ کہا کہ بس یہاں پہ اسلحہ بہت ہے, اور ہم چیک کریں گے, اور ہم ایک ایک کر کے لوگوں کو چھوڑیں گے, اور جس پہ شک ہوگا ہم اس کو لے جائیں گے. اور پھر انہوں نے ایسا ہی کیا کہ ایک ایک کر کے سبوں کو چھوڑا, اور جس کو انہوں نے سمجھا اس کو سائڈ میں کیا اور لے گئے. تو اس میں سے بھی پھر بعض کو انہوں نے یہ کیا کہ بعض کو بٹھا کے آگے جا کر کے کسی موڑ پہ اتار دیا, اور لیکن بعض کو انہوں نے باقاعدہ گرفتار کیا.
اور آخر میں ہم جو تنظیمی لوگ رہ گئے تھے ہم نے علماء سے بات کی, ہم نے کہا ہم آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں یہیں پر. تو ان علماء نے سب نے کہا کہ نہیں آپ لوگ, کیونکہ ہم لوگوں کے سب کے فیسز کوئی جانے پہچانے تو تھے نہیں اس زمانے میں, بہت زیادہ اس طرح کے میڈیا کوریج اور فلان یہ وہ تو نہیں ہوتے تھے اخبار میں, تو آپ لوگ جو لوگ بھی نکل سکتے ہیں نکل جائیں, وہ نکل جائیں تاکہ بعد میں اگر کوئی حالات ہو تو اس کو فیس کرنے والے لوگ بھی موجود ہوں باہر. اگر سب کے سب اندر چلے گئے کیونکہ علماء کو اس بات کا یقین ہو گیا تھا کہ یہ ہمیں تو گرفتار کریں گے, چھوڑیں گے نہیں. صحیح. تو یہ ہم لوگوں نے آفر کی, جو اس مجلس کو آرگنائز کرنے والے تھے ان کو تو یقین ہو گیا کہ ہمیں لے جائیں گے. جی یعنی اس میں ہم لوگ بھی تھے, ظاہر ہے ہم ایز اے آرگنائزنگ ہم کمیٹی میں شامل تھے, اور میں ایز اے جنرل سیکرٹری آئیسو میں نے علماء سے کہا بھی کہ ہم آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں اور جو کچھ بھی ہوگا ہم ساتھ گرفتاریاں دیں گے. اور سب نے کہا نہیں, جتنے لوگ نکل سکتے ہیں یہاں سے نکل جائیں تاکہ بعد کے حالات کو سنبھالا جا سکے. صحیح. تو بہرحال پہ ہم لوگ بھی ان سب کے مشورے کے تحت لائن بنا کے نکلنے والوں میں سے تھے. تو انہیں ہم پر کوئی شک نہیں ہوا جن لوگوں پہ, وہ ہم اپنے اپنے جو ہے وہ علاقے میں گھروں پہ پہنچے. اور پھر لیکن ان تمام علماء کو جتنے لوگ بھی موجود تھے وہاں پہ سب کو گرفتار کر لیا گیا, اور گرفتار کر کے سب کو گھارو ریسٹ ہاؤس میں لے جا کر کے رکھا گیا. اور وہ سہالہ بھی جو آپ نے نام لیا سہالہ ریسٹ ہاؤس ہے, ریسٹورینٹ نہیں, سہالہ ریسٹ ہاؤس ہے, جہاں ضیاءالحق بھاگ کے گیا. تو یہ گھارو ریسٹ ہاؤس میں سب کو لے جا کر کے رکھا گیا, بند کر دیا گیا. اور اب ان کے علاوہ بھی وہ علماء اور ذاکرین جو مجلس ترحیم میں جلسے میں ان کو بھی گھر سے جو ہے لے کر کے چلے گئے, اٹھایا گیا. ان میں علامہ طالب جوہری صاحب مرحوم بھی تھے, ان میں علامہ عرفان نظر صاحب مرحوم بھی تھے, اور کئی لوگ تھے جن کو گھروں سے اٹھایا گیا. صحیح. وہ یہاں پہ موجود نہیں تھے, لیکن انہوں نے ایک کام دکھانے کے لیے ضرور کیا ماشاءاللہ حکومت نے, کہ انہوں نے ساتھ ساتھ سواد اعظم کی جو قیادت تھی, یہ مولانا سلیم اللہ خان سمیت اسفندیار اور ضرور خان اور یہ سب, ان لوگوں کو بھی پکڑ لیا اور اٹھا لیا, اور ان سب کو بھی گھارو ریسٹ ہاؤس لے آئے. یعنی گھارو ریسٹ ہاؤس میں دونوں طرف کے لوگوں کو لا کر کے جمع کر دیا. صحیح. یہ 83 کا یہ واقعہ اس طرح پیش آیا, اور یہ حملے ہوئے, انچولی میں حملہ ہوا اور یہ سب کچھ. تو یہ سوچنے والی بات یہ ہے کہ یہ جو کچھ ہوا وہ ماشاءاللہ حکومت کی چھتری تلے ہوتا رہا. اور میرا یہ خیال ہے کہ یہ سب کچھ بھی جو تسلسل کے ساتھ ہوتا رہا ہے ہر 1.5-2 سال کے گیپ کے بعد, چونکہ برابر میں انقلاب اسلامی ایران آ چکا تھا, تو یہ شروع دن سے ان کا کی پالیسی یہ تھی کہ شیعوں کو سر اٹھانے نہ دیا جائے, ان کو باقاعدہ کچلتے رہا جائے تاکہ یہ اٹھ نہ سکیں, ان کو دیوار سے لگایا جائے. تو اس واقعے کے بعد جو ہے وہ پھر یہ ایک اور پھر ظاہر جلسہ اور مجلس ترحیم جو ہے مسجد مارٹن روڈ میں جو شاہ نجف میں ہوا. تو وہاں پہ باقاعدہ پولیس نے اور فوج نے باقاعدہ وہاں پہ حلہ بول دیا اور مسجد کے اندر گھس گئے, بوٹوں سمیت مسجد کے اندر گھس گئے, اور وہاں پہ لوگوں کو وہاں پہ 83 کے اندر 84 میں, اسی 83 میں 84 میں, اسی 83 میں, اسی 83 میں, یہ اس کا تسلسل ہے مسلسل. یعنی کہ 83 کی بالکل یہ واقعہ جو ہے یہ 18 مارچ 1983 کا ہے. اچھا. مرکزی مسجد لیاقت آباد میں جو ہوا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ 18 مارچ 83 کا واقعہ ہے. صحیح. اور یہ 18 مارچ 83 سے پہلے جو ہے یہ حملے جاری تھے, اور پھر سواد اعظم بنی, اور 18 مارچ کے بعد یہ گرفتاریاں, یعنی 18 مارچ کو گرفتاریاں ہوئی ہیں. اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر جو ہم نے مجلس ترحیم کو جاری رکھا. اور یہ شاہ نجف مارٹن روڈ میں مجلس ترحیم رکھی کہ اس فیصلے کے مطابق جو لوگ باہر رہ جائیں گے وہ اس کو آرگنائز رکھیں گے. تو اب جب مارٹن روڈ میں کیا گیا تو وہاں پہ بھی پولیس اور فوج نے, وہاں فوج آئی باقاعدہ, انہوں نے باقاعدہ پولیس اور فوج دونوں نے مل کے کافی یعنی ہلہ سا بول دیا, اور مسجد کے اندر گھس گئے اور لوگوں کو لٹا کے صحن میں مارا, اور پٹائی کی بہت زیادہ, اور وہاں سے بھی گرفتاریاں کی. صحیح. اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے اس دوران لیاقت آباد میں
باقاعدہ جو شیعہ گھر تھے، شیعہ گھروں پہ حملے شروع ہو گئے، اور جو مساجد امام بارگاہ جہاں پروٹیکشن نہیں تھی اس کو جلا دیا، شیعہ گھروں میں گھس کے ان کے عزاخانے اگر تھے تو اس کو جلا دیا، اور شیعہ وہاں پہ ایک نعیم حیدر کے نام سے ایک شیعہ تھا بیچارہ، وہ شہید ہوا وہاں پہ لیاقت آباد میں۔ اسی طرح یہ C1 ایریا کہلاتا ہے، تو C1 ایریا کی جو مسجد ہے امامیہ مسجد کہلاتی ہے ڈاک خانہ پہ، تو وہ امامیہ مسجد میں چونکہ 3-4 گلیاں تھی اہل تشیع کی، تو وہاں انہوں نے بڑی کوشش کی کہ اس پہ حملہ بولا جائے، حملہ کیا جائے، اس کو جلایا جائے، لیکن مومنین نے وہاں پہ دفاع کیا، اور اس دفاع کی وجہ سے جو ہے اس مسجد کو وہ نہیں جلا سکے۔ پورے لیاقت آباد میں صرف 2 مساجد ایسی تھیں امام بارگاہ جو بچی، جو جلی نہیں، ان میں سے ایک امامیہ مسجد جو لوگوں نے خود اپنا دفاع کر کے بچایا، اور ایک مسجد تھی وہ B1 ایریا میں، اس مسجد کا نام مجھے یاد نہیں ہے وہ، لیکن وہ چونکہ علاقے کے محلے کے جو اہل سنت تھے وہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا اس طرف کوئی نہیں آ سکتا ہے، اگر کوئی آئے گا تو ہم اس سے خود نمٹیں گے، کوئی ادھر میلی ہاتھ سے نہ دیکھے، یعنی علاقے کے اہل سنت کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا ہمارا سالوں کا ساتھ ہے ان سب کے ساتھ اور کوئی اس طرف نہیں آ سکتا، لہذا اس مسجد کی طرف کوئی نہیں جا سکا اور وہ بچ گئی، وہ B1 ایریا کی مسجد، اور ایک یہ مسجد جو امامیہ مسجد کہلاتی ہے C1 ایریا میں، یہ بچ گئی کیونکہ انہوں نے دفاع کیا۔ باقی لیاقت آباد میں چھوٹی بڑی امام بارگاہ مساجد جتنی تھی وہ سب جلائی گئیں، لوگوں کے گھروں پہ حملے ہوئے، اس کے بعد سے وہاں سے لوگوں کو نقل مکانی کرنی پڑی لالو کھیت سے، یعنی لیاقت آباد سے باقاعدہ لوگ چھوڑ کے اپنے گھر اسی حالت میں جلے ہوئے گھر کو، کسی نے اپنے لوٹے پھٹے گھر کو چھوڑ کے لوگ اپنے رشتہ داروں میں عزیزوں میں ادھر ادھر چلے گئے، اور اکثر لوگ جو انچولی کے شروع میں جا کے آباد ہوئے وہ اسی لیاقت آباد سے نکلے ہوئے بیچارے لوگ تھے جو وہاں جا کر کے آباد ہوئے، اور بعد میں انہوں نے پھر اونے پونے اپنے گھروں کو بیچا، کیونکہ پھر ظاہر ہے ان کے گھروں کو لوگ خریدتے نہیں تھے، تو یہ مشکلات ہوئی ہیں۔ یہ 83 کا یہ سارا واقعہ تسلسل کے ساتھ یہ چلتا رہا ہے، اور پھر کچھ عرصہ ظاہر ہے یہ لوگ جو ہمارے علماء کو انہوں نے گرفتار کیا، تو کچھ عرصے کے بعد پھر وہ مجھے ڈیز یاد نہیں ہے کتنے دن رہ گئے تھے کہ کتنے دن ان لوگوں کو گرفتار رکھا، تو ان لوگوں کو بھی چھوڑا، اور کچھ لوگوں کو جو پکڑا تھا جو یہاں سے نکلتے ہوئے یعنی مرکزی مسجد سے لیاقت آباد کی، اور کچھ لوگوں کو جو مارٹن روڈ سے پکڑا تھا، تو ان لوگوں کے اوپر ان کو سزائیں سنائی، اور ضیاء الحق کے زمانے میں ضیاء الحق صاحب کے سر پہ ایک بھوت سوار تھا کوڑے کا، کہ انہوں نے آ کر کے کوڑوں کی سزا شروع کر دی تھی اور کوڑے مارتے تھے، وہ اپنے سیاسی حریفوں کو بھی کوڑے لگائے انہوں نے، پیپلز پارٹی کے لوگوں کو بھی کوڑے لگائے تھے اس وقت، تو انہوں نے یہ جن لوگوں کو پکڑا ان کو ہمارے لوگوں کو کوڑوں کی سزائیں دی، اچھا، اور کافی عرصہ ان کو جیلوں میں رکھا، کچھ لوگوں کو کراچی میں جیل میں رکھا، دونوں جیلوں میں، سینٹرل جیل میں اور لانڈی جیل میں، اور کچھ لوگوں کو کراچی سے وہ حیدرآباد تک انہوں نے منتقل کر دیا کہ لوگ نہ مل سکیں، تو کافی دنوں تک ان لوگوں کو جیلوں میں رکھا ہے، اور ان کو باقاعدہ کوڑوں کی سزائیں دی ہیں، اور باقاعدہ لٹا کے کوڑے مارے گئے ان کو، جس طرح کوڑے مارے جاتے تھے۔ تو ان میں سے میں آپ کو بتاتا چاہوں کہ ایک نام بڑا معروف نام ہے اس وقت علامہ حسن ظفر نقوی صاحب کا، تو یہ اس وقت عالم دین ظاہر نہیں تھے، تو یہ بھی شریک تھے اس میں مارٹن روڈ کے اس میں احتجاج میں اور مجلس تریم میں، تو وہاں سے جو لوگ پکڑے گئے تھے ان میں علامہ حسن ظفر نقوی صاحب بھی تھے بیچارے، اور ان کو بھی جو ہے کوڑے لگائے گئے، اور ان میں سے ایک صاحب اور معروف تھے جو بعد میں یعنی وہ ایٹیم کے پہلی جو 88 میں حکومت آئی ہے اس کے وہ صوبائی وزیر بلدیات بھی رہے، ان کا نام تھا الطاف حسین کاظمی، اچھا، تو وہ بھی ان میں پکڑ جانے والوں میں سے، وہ ان کو پکڑا تھا، ان کے وہ C1 ایریا میں رہتے تھے، ان کو ان کے گھر سے پکڑا تھا، اور بعد میں چھاپے مار کے جو مسجد کا لوگ دفاع کرتے ہوئے بچا لی تھی، جو اس علاقے سے کافی لوگوں کو گرفتاری ہوئی، ان میں سے الطاف حسین کاظمی بھی گرفتار ہونے والوں میں سے تھے، اور لوگ بھی تھے، تو الطاف حسین کاظمی کا نام میں نے یوں لیا کہ وہ چونکہ MQM کے بعد میں جو ہے وزیر بلدیات بھی رہے، تو ان کو بھی کوڑے لگے، علامہ حسن ظفر صاحب نقوی کو بھی کوڑے لگے، یہ بعد میں یہ علم دین حاصل کرنے کے لیے بن گئے۔ اور ایک اور شخصیت جو کاروان آل یاسین کے نام سے ہمارے عابد بھائی جو اس کے روح رواں ہیں عابد بھائی، وہ کاروان آل یاسین
मोहम्मदी डेरा मलिर से, कराची से लेकर आते हैं। तो ये उसके रुहनुमा आबिद भाई, ये भी वहां से पकड़े गए थे, पकड़े जाने वालों में से थे, और इनको भी कोड़े लगे। तो ये सब कुछ जो कुछ होता रहा, ये माशाल्लाह दौर में होता रहा, माशाल्लाह की छतरी तले होता रहा, और एक तरफा तौर पे दबाने की मुसलसल कोशिश होती रही। फिर 83 में जो ये वाकया हुआ और ये गुजर गया, इसको बहरहाल फिर ज़ाहिर लोग फिर रिहा भी हुए, कोड़े खाने के बाद भी लोग बेचारे वापस आए, रिहा हुए, और जो लोग लुट पुट के अपने घरों को छोड़ के दूसरे इलाके में, उन्होंने अपने आप को ऐसा ऐसा स्टैब्लिश भी करना शुरू कर दिया। लेकिन बहरहाल ये सारी सूरत लोगों को भुगतनी पड़ी, उसमें से जाने भी गई और साथ साथ माल का भी नुकसान हुआ, जलाओ गिराव भी हुआ, घरों को जलाया भी गया, उनके सामान लूटे भी गए। लेकिन उसके बाद से फिर थोड़ा मुख्तसर कीजिएगा, वक्त की किल्लत है, तो इसको अगर 83 के मरले को हम कंप्लीट कर लें आज के प्रोग्राम में, और इसके बाद अगले सिलसिला चलाएंगे। बस 83 के बाद देखें, मैं आपको सिर्फ एक सरसरी तौर पे बताता चलो। 83 के बाद फौरन गैप में 84 में दोबारा शाह खुरासान मस्जिद जो है उसके ऊपर अटैक हुआ, 84 में, ठीक है, अटैक हुआ, सही है, 84 में। और इसी 84 में ही लाहौर में बहुत सारी हमारी मसाजिद और इमाम बारगाहें जलाई गई, 84 में। ये तसलसल के साथ ये होता रहा है, जो अगर आप देखें कि ये मुसलसल गैप के साथ हर थोड़े अरसे के बाद, हर थोड़े अरसे के बाद ये काम होता रहा है, और हमें दीवार से लगाने की कोशिश की जाती रही है। और मैं ये समझता हूँ कि उसका तनाजुर और उसके पीछे जो मामला था वो यही, उनको डर और खौफ था इनकलाब इस्लामी ईरान से, और वो नहीं चाहते थे कि यहाँ पे उसके असरात मुरतब हो, इससे पहले कि ये उसका असर ले। इनको इतना दबाया जाए, इनको इतना हर तरफ से कॉर्नर किया जाए कि ये सर उठाने के काबिल ना रह सकें। लिहाजा ये 84 तक इन्होंने ये सिलसिले इस तरह जारी रखा कि लाहौर में भी इन्होंने मस्जिदें जलाई, और कराची में दोबारा शाह खुरासान मस्जिद पे भी अटैक किया और जलाया। जी अबू साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, हमारे नाज़रीन को बताया कि नाज़रीन जैसा कि आपने सुना कि 82 के अंदर ये सवाद आजम नामी गिरोह ने, जो कि माशाल्लाह की छतरी के तले इसको बाकायदा बनाया गया, और एक पूरी प्लानिंग के तहत, और माशाल्लाह की उस तक की जो टीम थी, जो हुकूमत थी, उसकी सपोर्ट के साथ इन्होंने कराची के अंदर बिलखुसूस जो जुल्म बर्बरियत ढाए, और 84 तक के हालात आपके सामने बयान हुए। उसकी वजह सिर्फ ये थी कि ईरान के अंदर इनकलाब इस्लामी आ चुका था, और उसके बाद दूसरी बड़ी ताकत जो ईरान के बाद शिया थी वो पाकिस्तान था। उसको रोकने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए ये उस वक्त की हुकूमत ने, उस वक्त की इस डिक्टेटर जो ज़िया की हुकूमत थी, उन्होंने ये प्लानिंग की, और उस दौर में शिया के ऊपर एक जुल्म बढ़ाए, लोगों को बकायदा जेल में डाला गया, बकायदा को सजाएं दी गई, और सजाएं भी बड़ी सख्त किस्म की के कोड़े मारे गए। ये बड़ा एक हसास और आज मेरे लिए एक नई बात थी जो ये सुनने को मिली, और यकीनन बहुत से लोगों के लिए ये बातें नहीं होगी। इंशाल्लाह सिलसिलावार ये हमारा जो तारीखी सिलसिला है, ये हकायक जो है वो जारी रहेंगे। इंशाल्लाह अगले मरले में 85 के जो हालात कि जो कुछ कोयटा के अंदर जुल्म बर्बरियत वो की गई, इंशाल्लाह उसके ऊपर भी निगाह डालेंगे। और उसमें भी ये हमारे बरादर बुजुर्गवार अबू अम्मार भाई वहां मौजूद थे, और इन्होंने सब उसको अपनी आंखों से देखा कि वहां पर किस अंदाज में ये खून की होली खेली गई। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले प्रोग्राम के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।